بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف میں سے چند ایسے وظائف ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے ایسے نام استعمال ہوئے ہیں کہ جن ناموں کی بدولت رب تعالیٰ خوب راضی ہوتا ہے اور بندے کی ساری تکلیفیں راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری اذیتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ویسے دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ رب تعالیٰ فوراً دعا قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آخرت میں وہ اجر بن جائے گی، اور تکلیف اور راحت وقتی طور پر تو دور نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں یہ دعا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، وہ جب اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال نامے میں یہ درجات ہمیں صرف ان دعاؤں کی بدولت ملے ہیں جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی تھیں، تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش جو ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتیں، تو آج اس کا ہمیں اجر و ثواب ملتا۔ ایسے وظائف بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے ہیں، جو وظائف انتہائی مفید ہیں، اور فوری طور پر وہ وظائف جو ہیں وہ اثر دکھاتے ہیں، اور ان وظائف کی بدولت جو دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ سیدہ ام ہانی بوڑھی خاتون تھی، سیدنا علی المرتضیٰ کی بڑی بہن تھیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا نبی اللہ، میں بوڑھی خاتون ہوں، مجھے کوئی مختصر سا وظیفہ بتا دیجئے جسے میں پڑھتی رہوں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو گی تو رب تعالیٰ تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ جب تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ 100 گھوڑے اسلام کی راہ میں فی سبیل اللہ دینے کا اجر تمہیں عطا فرما دے گا۔ جب تم واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھو گی تو اللہ رب العالمین 100 اونٹ رب تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور جب تم لا الہ الا اللہ پڑھو گی تو یہ تو وہ کلمہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی وسعتیں ہیں یہ سب کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی ترتیب کو بھی آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کی ترتیب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اللہ اکبر پڑھ لیا جائے، پھر سبحان اللہ پڑھ دیا جائے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے، پھر الحمدللہ پڑھا جائے، پھر سبحان اللہ پڑھا جائے۔ ترتیب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی بڑی برکتیں بیان فرمائی ہیں، اور بہت ساری احادیث میں منقول ہے کہ جو بندہ ان کلمات کی بدولت اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر ملا کر پڑھا جائے گا تو پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یوں پڑھا جائے گا، اور اگر الگ الگ پڑھا جائے گا پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور اگر ملا کر پڑھا جائے گا تو پھر زیر دے کر ہر لفظ کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ان کلمات کو الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 یوں 100 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر 100 مرتبہ۔ لیکن اگر ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں پھر جلدی والا پہلو نہیں آتا اور الفاظ بگڑتے نہیں ہیں۔ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے الفاظ گٹ مٹ ہو جائیں، اور الحمدللہ 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 پڑھے گا ہو سکتا ہے الفاظ گٹ مٹ ہو جائیں، لیکن جب پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یوں الفاظ کا آپس میں گٹ مٹ ہونا اور تبدیل ہونا، غلط پڑھا جانا یہ ممکن نہیں رہتا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ کے متعلق بھی یہی فرمایا ہے کہ جو بندہ تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ کو 33 مرتبہ، الحمدللہ کو 33 مرتبہ اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھے گا تو اس بندے کی ہر مراد پوری ہوگی جو بھی وہ اللہ سے مانگے گا۔ سیدہ ام ہانی والا جو وظیفہ ہے وہ سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے تسبیح فاطمہ والا ہر مراد پوری ہوگی وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔